بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ 3-4 اہم خبریں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے مبصرین کے نزدیک تو یہ خبر اہم ہے کہ نواز شریف صاحب ایک مقدمے میں بری ہو گئے، دوسرے میں ہو جائیں گے العزیزیہ میں۔ لیکن میرا خیال ہے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو بچا لیا۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا تو اس دانائی پہ انہیں داد دینی چاہیے، اور اگر مشیر اچھے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ علی ظفر صاحب کا آئیڈیا تھا، احسن ظفر صاحب کے فرزند ارجمن، اب تو خیر وہ خود بھی بزرگی ہیں، تو وہ یعنی منصوبہ تو یہ تھا کہ بھئی پارٹی کو نشان الاٹ نہ کیا جائے۔ اب تو بڑا مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود دھاندلی کرنا چاہیں تو کر لیں، تو پارٹی تو اس سے بچ سکتی ہے۔ اور جناب احمد بلال محبوب نے کہا پل ڈاٹ کے کہ یہ جو کالعدم قرار دیا گیا اس کے الیکشن کو، تو یہ پی ٹی آئی تک محدود نہیں رہے گا، یہ پھر معاملہ عدالتوں تک جائے گا۔ الیکشن کے بارے میں وہی مخمصہ ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ورلڈ بینک نے تو کہہ دیا کہ بھائی الیکشن ہوگا تو مدد ملے گی، الیکشن ضروری ہے۔ اور جو غریب جو ہے امیروں کو پال رہے ہیں، ٹیکس جو ایگزمپشن جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ ذمہ داروں کے لیے ہیں اور دکانداروں کے لیے ہیں۔ محبوب ہیں جو پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے بھی، یہ ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ جو اسپیشل انیشیٹو ہے سرمایہ کاری کے لیے، اس سے وقتی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے، وہ دیر پا حل نہیں ہے یہ مسئلے کا، یہ تو ظاہر ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایک بڑی چھوٹی سی دلچسپ خبر یہ ہے جس کی کوئی تفصیل نہیں ہے اخبارات میں، بس چھوٹی سی ایک خبر ہے 2-4 سطروں کی، لیکن معنی خیز ہے۔ چودھری شجاعت نے چودھری سرور کو روک دیا جو لندن میں ہیں کہ وہ کوئی سیاسی فیصلہ نہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل نہیں کروں گا، آپ کے مشورے سے کروں گا۔ چودھری صاحب جو ہیں نون لیگ میں رہے، چودھری سرور صاحب پی ٹی آئی میں آ گئے، وہاں بھی وہ خوش نہیں تھے، یہاں بھی وہ خوش نہیں تھے، ایک کردار وہ چاہتے تھے۔ اب گورنر کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ وہاں تو خیر نون لیگ نے تو بہت ہی ان کے ساتھ عجیب سلوک کیا۔ روایت ہے کہ حمزہ نے ان سے کہا آپ اپنے آپ کو واقعی گورنر سمجھتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا کہ جب وہ بڑا نازک مرحلے میں ان سے کہا گیا، عمران خان نے کیا ان سے کہا تھا مجھے یاد نہیں پڑتا، تو انہوں نے اس سے گریز کیا، تو جس کے بعد انہیں فارغ کرنا پڑا، تو پھر کاف لیگ میں چلے گئے۔ ان کا خیال تھا اس میں کچھ جان ڈال لیں گے، لیکن یہ کاف لیگ میں کیسے جان ڈالی جا سکتی ہے؟ وہ تو چودھری پرویز الہی نے بر وقت سمجھ لیا تھا کہ ہماری سیاست ختم ہو گئی، تو عمران خان کے ساتھ چلے گئے۔ ظاہر ہے یہی سروائیول کا رستہ ہے، اور ان کے صاحبزادے نے اس میں کردار ادا کیا۔ جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ چودھری سرور جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں، اور پہلے تو یہ اطلاع یہ تھی کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب یہ شنید ہے کہ وہ اس پر آمادہ ہیں۔ اور چودھری سرور کا ایک مسئلہ ہے، ان کے صاحبزادے گلاسکو میں الیکشن لڑتے ہیں، پہلے خود بھی یہ وہیں سے لڑتے تھے اور جیتے تھے، اور وہاں گوروں کی اکثریت ہے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ سیاستدان بڑے کارگر ہیں، ہنرمند کارگر سیاستدان ہیں، اور صاحبزادے کی بھی ظاہر ہے انہوں نے تربیت کی ہے۔ اس کی سیاست خطرے میں ہے گلاسکو میں، اس لیے کہ سمندر پار پاکستانی تو سب جانتے ہیں کہ 80% سے زیادہ، کم از کم 80%، کہیں 70-75-80%، کہیں 90% عمران خان کے حق میں ہیں۔ وہ تو زرداری کو اور نواز شریف کو، اور زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو تو پاکستان کی علامت نہیں سمجھتے، دنیا بھر میں یہ کرپشن کی علامت ہے۔ 1000 سے زیادہ مضامین چھپے تھے زرداری صاحب کے بارے میں، اور نواز شریف صاحب BBC نے بھی فلم بنائی اور دنیا بھر میں چھپی، اور ہر روز ان پہ کرپشن کا مغرب میں الزام لگتا ہے، کسی پہ مقدمہ تک دائر نہیں کرتے۔ تو وہ چودھری سرور کا معاملہ یہ ہے۔ عمران خان نے مطلب پارٹی اپنی بالکل وہی ان کی پوزیشن ہوگی جو نواز شریف صاحب کی تھی، یعنی وہ پارٹی کے انہیں روک تو دیا گیا تھا پارٹی کی سربراہی سے، لیکن وہ سپر لیڈر تو وہی تھے۔ اور پی ٹی آئی میں تو صورت ہے، یہاں تو خیر شہباز شریف موجود تھے، پی ٹی آئی تو بس عمران خان ہی کا نام ہے، اور گوہر علی خان جو ہیں انہیں اس لیے نامزد کیا گیا، انہوں نے خود بھی کہا کہ میرے پاس تو یہ عہدہ امانتاً ہوگا کہ اگر وہ جیت گئے۔ طیب رضوان جیل میں تھے جب ان کی پارٹی الیکشن جیتی تھی،
اور بالکل ہی جیسے عمران خان جیل میں ہے، معطوب تھے اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن پارٹی جیت گئی 2/3 اکثریت سے، اور اگر ذرا بھی فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو 2/3 اکثریت تو عمران خان کی رک نہیں سکتی۔ آج تو ان کے ایک سخت مخالف اخبار نویس نے بھی تسلیم کیا کہ پختونخوا میں تو عمران خان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پنجاب میں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ پنجاب میں یہ ہے آج بھی وہ جنگ وغیرہ سے کہاں سے وہ لالی خاندان کے کچھ لوگوں کو اور کچھ اور لوگوں کو جو ہے وہ شامل کرے گا۔ ہر جو بااثر آدمی ہے اس کو گھیرا جائے گا، اس کو استحکام پاکستان پارٹی میں یا نون لیگ میں شامل کرایا جائے گا۔ بلوچستان کا حال آپ کو پتہ ہی ہے، وہ باپ پارٹی کو جس طرف کہا جائے گا وہ تو اشارہ ہی کافی ہے، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہاتھ کے اشارے سے کہتے ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں گے۔ باجوہ صاحب نے بھی یہی کیا تھا، بعد میں بھی یہی ہوتا رہا۔ ظاہر ہے کراچی میں تحریک انصاف کی سچویشن جو ہے دوسری چیزوں پہ میں بعد میں آتا ہوں، وہ اس لحاظ سے آج میں نے غور کیا کافی خراب ہے کہ عمران اسماعیل تو بھاگ گئے، ذاتی دوست سے ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے۔ میں خود ایک بار کراچی گیا تو ان سے ملا تو ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور بڑا ان کی دوستی پہ ناز تھا اور بڑا قریب انہیں سمجھتے تھے۔ تو وہ تو چلے گئے اس اپنا جہانگیر ترین کی پارٹی میں، اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی تھی، ہم بطور پارٹی کے الیکشن لڑیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ باقی کبڈی کی ٹیموں کے طور پہ لڑیں گے؟ ساری پارٹیوں کے طور پہ ہی لڑیں گے؟ اور اس میں ایک بڑی حیران کن بات سننے میں آ رہی ہے کہ اگر وہ کچھ سیٹیں لے لیتے ہیں تو ان کا اصرار ہوگا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ میرا تو خیال تھا کہ علیم خان کی سیاست تو نہیں چل سکتی اور مطلب نون لیگ ہی چوائس ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آئیڈیا ابھی ڈراپ ہوا نہیں ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے، وزیر اعظم بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی بہرحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ صورتحال میں ہے۔ میں نے کل کہا تھا، میں اسے دہراتا ہوں، آج پھر چیک کیا ہے کہ بلاول ناخوش ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی توہین بہت ہوئی۔ اب ظاہر ہے باپ کے خلاف بیان تو نہیں دے سکتا، اور تصویریں بھی کچھ جاری کی گئی ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے وہ اس طرح متحرک نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مواقع اسی میں ہیں، دیہی سندھ میں بھی مشکل آ پڑے گی، اور کراچی میں تو اگر انہیں سپورٹ نہ ہو، دیہی سندھ میں تو اگر ان کی مرضی کے افسر نہ ہو، پولیس افسر نہ ہو اور انتظامیہ کے لوگ نہ ہو، تو دیہی سندھ میں بھی انہیں بہت شدید دشواری کا سامنا کرو۔ وہاں کیا کیا ہے انہوں نے، تو کراچی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کراچی میں انہیں اور ایم کیو ایم کو سیٹیں دلانے کی کوشش کی جائے گی، اور زرداری صاحب نے یہ آپشن اوپن رکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ ترجیح نواز شریف صاحب کی یہ ہے کہ اکثریت ان کی اپنی ہو۔ ایک بڑا دلچسپ فکر ہے، ایک اخبار نویس نے کہا اسے داد دینی چاہیے کہ مریم جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 217 والی پوزیشن بحال کی جائے، نواز شریف کو پاپولر کیا جائے، اور عمران خان جو ہے وہ غیر مقبول ہوں اور اکثریت بھی دی جائے۔ تو اس پہ میں نے عرض کیا یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ان پاپولر کو پاپولر کرنا اور پاپولر کو ان پاپولر کرنا۔ نواز شریف کی تب ہی عمر پوری ہو چکی ہے سیاست میں۔ واقعہ یہ ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا منیسوٹا میں جو لوگ میری عمر کے لوگ ہیں انہیں تو یاد ہوگا کہ شاہ حسین، اردن کے شاہ حسین کو مصنوعی طور پہ زندہ رکھا گیا، کلینکل ڈیتھ ان کی ہو چکی تھی۔ ان سے دستخط کرائے گئے کہ ان کے بھائی شہزادہ حسن، جن کی شادی ایک پاکستانی خاتون سے ہوئی تھی جو آزاد منش تھے نسبتاً، یہ تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ تو سی آئی اے کے پیرول پہ بھی رہے بادشاہ بننے سے پہلے، اور مطلب اسرائیل کے ساتھ نام و پیام تھا اور امریکہ کے اشارہ ابرو پہ چلتے تھے۔ تو ان کے بھائی شاہ حسن جو ہے وہ ذرا نسبتاً آزاد رو تھے، تو ان کے صاحبزادے کو جانشین بنا دیا گیا۔ تو نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی حکمران بنیں گے، چاہے وہ کولیشن ہو ان کی اور مولانا فضل الرحمان کی اور پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی، اور چاہے وہ سادہ اکثریت انہیں کسی طرح دلا دی جائے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا دلائی کیسے جائے گی، کیونکہ پنجاب کا مزاج یہ ہے کہ شور و غوغا تو نہیں کرتا جو کرنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز۔ آخر کو شہر خاموشہ میں قبرستان میں جا سونا ہے، اب اتنے زور سے آواز بلند کرو کہ آسمانوں تک تمہاری صدا پہنچے۔ وہ تو پنجاب کا مزاج نہیں ہے۔
لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آتا ہے تو اس دن تو کسی کی گرفت نہیں ہوتی. بار بار میں عرض کرتا ہوں, اس دن اگر ووٹر نکل آئے تو صورتحال بالکل بدل جائے گی. اکارڈنگلی ظاہر ہے پھر سمجھوتہ کر لیں گے. کون اپنا باجوہ صاحب جو ہیں وہ کتنے بڑے وکیل تھے نواز شریف صاحب کی, ان کی خارجہ پالیسی کے, افغانستان کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں, پھر وہ ان کے خلاف ہو گئے. پھر انہیں عمران خان خوش نہیں آیا, پھر پتہ نہیں کیا خاموشی سے معاملات طے پائے, ان کی ایکسٹینشن کی بھی حمایت کر دی ہول ہارٹڈلی نون لیگ نے, پھر وہ انہیں لے آئے. سیاست میں یہ کاروباری لوگوں کی طرح ہوتے ہیں, ضرورت کے تحت اپنے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور جو کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کی حیثیت تو اس وقت ایک ممنوعہ تنظیم کی, اگر دشمن تنظیم نہ کہا جائے تو ممنوعہ تنظیم کی ہے. پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, پنجاب میں تو بالکل نہیں کر سکتے, سیمینار نہیں کر سکتے, کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا الیکشن تک. یہ دباؤ برقرار رکھا جائے گا تاکہ مایوسی پیدا ہو اور اتنی بڑھے کہ ووٹ نہ آئے. لیکن مجھے مشکل لگتا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ووٹر نکل آئے گا اور اس دن صورتحال بدل جائے گی, اور پھر ساری ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل کرنی پڑیں گی. ورلڈ بینک نے کی رپورٹ میں, اور ان کے نمائندے نے نام بھی کہیں لکھا تھا, بھول جاتا ہوں نام اب میں, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اپنا ٹیکس ایگزیمپشن جو ہیں, ایگزیمپشنس کیا ہیں, مراد جو ہے یعنی کیا کہنا چاہیے, یعنی استثناء جو ہے اس کو ختم کیا جائے, اور غریب آدمی جو ہے اس پہ ٹیکس ہے اور امیر پہ ٹیکس نہیں. یعنی ایک کارڈ آپ خریدتے ہیں 100 روپے کا ٹیلی فون کا, تو 20 روپے کا انکم ٹیکس پہ, اور وہ ایک مزدور نے خریدا ہے, وہ انکم ٹیکس اس پہ کاہے کا, وہ چینی پہ ٹیکس دے رہا ہے, صابن پہ دے رہا ہے, نمک پہ دے رہا ہے, مرچ پہ, ایک ایک چیز جو وہ خریدا ہے, کپڑا خریدتا ہے, جو سستا جوتا خریدتا ہے, بنیان خریدتا ہے, کوئی چیز, ہر چیز پہ تو ٹیکس وہ آلریڈی دے رہا ہے. یہ دنیا کا عجیب ملک ہے جس میں بعض عجیب و غریب تصورات ہیں. یعنی غریب آدمی امیر کو پالے گا, اور وہ مستثنیٰ کون ہیں, ذمہ دار ہیں. 22% 23% اکانومی, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, چاہے 10 کروڑ کا آموں کا باغ بکے. اور دکاندار جو ہیں وہ ہیں جناب کوئی 40 لاکھ اور 30,000 ٹیکس دیتے ہیں. وہ نون لیگ کے تو خاص طور پہ چہتے ہیں, اور کبھی حکومت کی ایسی رٹ ہوئی نہیں. اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے. ہم نیو یارک میں ہم نے دیکھا, وسطی یورپ میں دیکھا, دنیا کے اور ملکوں میں دیکھا, دکانیں 6-7 بجے بند ہو جاتی ہیں. یہ 12 بجے کھلیں گی. یہ مغلوں کے وارث ہیں, اور جناب سامنے ان کے دکانوں کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہوں گی, اور ٹریفک بند ہوگی. وہ بازار کا یہ جہاں میں رہتا ہوں کو کوئی 30% حصہ جو ہے وہ پارکنگ ہے, پولیس فاؤنڈیشن ہے, اور پی ڈبلیو ڈی ہے, اور یہ اپنا اس کے سامنے صرف میڈیا ٹاؤن کے سامنے اتنے پارکنگ نہیں. یہاں تو کمرشل ایریا خیر ہے نہیں. اور وہ دکاندار ٹیکس نہیں دیں گے, ذمہ دار ٹیکس نہیں دیں گے, اور آدھی معیشت کالی ہے تو وہ ٹیکس نہیں دے گی. یہ ایک عجیب ملک ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے اس میں انویسٹ کرنے چاہیے. کبھی کسی ملک نے پراپرٹی کے ذریعے ترقی کی ہے, پراپرٹی کے بزنس کے ذریعے. چلیے کنسٹرکشن میں تو پھر بھی جابز پیدا ہوتی ہیں, پر کنسٹرکشن کہاں ہو رہی ہے, کنسٹرکشن مٹیریل تو اتنا مہنگا ہو گیا. ترقی ہوتی ہے صنعت کاری سے, اور صنعت کاری اب آئی ٹی اہم ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ہے. مگر اس کی کیا پرواہ ہے نواز شریف صاحب کو, انہوں نے بنائی موٹر ویز. اسی سے ایون فیلڈ کے فلیٹ خریدے گئے تھے. وہ نیب نے تو کیس پیش ہی نہیں کیا, اور فیصلے میں بھی سکم رکھے گئے تھے, ظاہر ہے وڈرا کر لیا, اور باقی سے بھی وڈرا کر جائیں گے. اور وہ موٹر ویز جو ہیں اس سے کیا آمدن ہو سکتی ہے, اس کی تو مینٹیننس کے اخراجات پورے ہو جائیں تو وہی غنیمت ہے. ایک چھوٹی سی بات بیچ میں مجھے یاد آئی, چیف جسٹس صاحب اگر برا نہ منائیں, قاضی صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اعلیٰ عدالت نہ کہیں سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کو کیا کہیں, اعلیٰ نہیں کہیں گے تو عدالت عالیہ کہیں گے. ظاہر ہے اردو میں بھی تو کوئی اصطلاح استعمال کرنی ہوگی. اور یہ البتہ یہ ان کا جملہ معنی خیز ہے کہ 99 کے ماشاء اللہ
کہ جن لوگوں نے اجازت دی تھی ان کے خلاف ان پہ بھی مقدمے چلنے چاہیے. غالباً یہ انتباہ ہے اور یہ ٹھیک انتباہ. تو مارشل اللہ تو نہیں کسی حالت میں مارشل اللہ تو اسٹریٹ رائٹ دینے کی طرح ہے. اچھا یہ بہت کنفیوژن رہا سارا دن. رات کو یہ بڑی کنفیوژن شروع ہوا. بعض اخبارات نے تو خیر اس کنفیوژن کو اور بھی پھیلایا ہے اور اخبارات پہ ظاہر ہے کہ کس کا بس چلتا ہے سب جانتے ہیں. پی ٹی آئی کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کسنمی پرست کے بھیا کیس تھی. جب معتوب ہو جاتا ہے کوئی شخص تو سارے زمانے کا معتوب ہو جاتا ہے. اگرچہ قرآن مجید کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندہ اپنے اللہ کے لیے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. ڈٹ تو عمران خان ایسا گیا ہے کہ ہماری اس تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اگر اس کے کارکن کھڑے رہے اور وہ ڈٹا رہا تو تاریخ میں تو امر ہو جائے گا. اقتدار ملے نہ ملے، اقتدار ایک ثانوی چیز ہے، لیکن اس انقلاب کی بنیاد، تبدیلی کی بنیاد تو اس نے رکھ دی ہے کہ جس میں مالدار طبقات کا شکنجہ اتنا سخت تو کبھی رہ نہیں سکے. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا وہ کنفیوژن کیا ہوا کہ جی یہ اپنا مروت صاحب نے اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ بھائی ایک امیدوار ہوگا، عمران خان نہیں ہوں گے. ظاہر ہے عمران خان ہوں گے تو پارٹی پہ پابندی لگ جائے گی، بلے کا نشان ہی نہیں ملے گا. تو ان کے میڈیا سینٹر نے بیان جاری کر دیا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب عمران خان کو اسی لیے جیل میں رکھا گیا ہے. اور ظاہر ہے جاسوسی، ہر ٹیلی فون سنا جاتا ہے، جاسوسی کی جاتی ہے، کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے. یہ ایک سائیکلوجیکل وارفیئر ہے. تو اس میں کچھ لوگ نام لے رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کا. مجھے نہیں پتا درست ہے، دیکھنے میں تو بھلے آدمی لگتے ہیں، لیکن پارٹیوں میں یہ اقتدار کی کشمکش تو ہوتی ہے. خاص طور پہ دوسرے درجے پہ چودھری نثار جو ہیں ان کا اپنا الگ گروپ تھا اور خواجہ اعظم اور شہباز شریف کے درمیان گفتگو نہیں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی میں مجھے یاد ہے حنیف رحمے کا اپنا گروپ تھا، مصطفیٰ کھر کا اپنا گروپ تھا اور معراج محمد خان کا اپنا گروپ تھا. بعد میں تو وہ معطوب ہو گئے تھے. اس وجہ سے کنفیوژن ہوا، ورنہ انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ گوہر علی خان ہیں جو اعتزاز احسن جنہوں نے برطانیہ اور امریکہ سے تعلیم پائی ہے قانون کی، اور اعتزاز احسن صاحب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد ہیں. ویسے تو جونیئر ہیں، شاگرد کا لفظ پتہ نہیں اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے. اور وہ انہوں نے خود کہا کہ میرے پاس تو یہ امانتاً ہے. ظاہر ہے لیڈر تو عمران خان ہوں گے، پی ٹی آئی میں اور کون لیڈر ہو سکتا ہے. ایک وہی اپنا سیالکوٹ والی تقریر پہ بھی بحث جاری ہے اور ان پہ بھی مطلب سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ جاری ہے ایک سیالکوٹ والی تقریر پہ، جس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے. میں نے کل نوٹ نہیں کی تھی، آج میں نے دیکھا اس کو، کہ وہ صنعت میں جو سرمایہ لگے گا نواز شریف صاحب نے فرمایا وہ پوچھا نہیں جائے گا کہیں سے آئے گا. کمال ہے بھائی، پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ وہ کوئی حصہ تو اس کا سرنڈر کریں. جو ناجائز پیسہ ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ٹیکس نہیں دیا، اس کا 10-15% تو پے کریں. اگرچہ یہ بھی کوئی مستقل حل نہیں ہے، اصل میں تو حل تو ہے ڈاکومنٹیشن. ساری اکانومی ڈاکومنٹ ہونی چاہیے، آدھی اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہے. خیر انہوں نے خود اپنے بارے میں ارشاد کیا تھا کہ کسی کو کیا تکلیف ہے اگر میرے اثاثے آمدن سے زیادہ ہیں. قانون تو کوئی چیز ہے نہیں، اس طرح تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. اور ایک وہ ابھی خاور مانیکا صاحب کا بیان جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ 6 سال کے بعد یاد آیا انہیں. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی گیا کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا بھائی میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ کون صاحب ہیں؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھے گینڈا کہا تھا. تو اس نے کہا کب کی بات ہے؟ اس نے کہا 40 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے کہا اب تمہیں یاد آیا؟ اس نے کہا میں تو گینڈا دیکھا ہی آج ہے، میں چڑیا گھر گیا تھا. 6 سال کے بعد یاد ہے اور لکھا ہوا بیان پڑھ رہے ہیں. اور عمران خان کے دور اقتدار میں افسروں کے تبادلے کرتے رہے، کمشنر کے، ڈپٹی کمشنر کے، پولیس افسروں کے، اور ہر طرح کے فائدے اٹھاتے رہے. تو وہ یہ ایک مزاحیہ سا کردار بن گئے ہیں. اور ویسے تو اکثر اب کردار سیاست کے مزاحیہ ہیں، اسی سے یاد رکھے جائیں گے. اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت. متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے بالکل سادہ سی بات ہے، اگر تو اس پہ عمل ہو، اگرچہ فوری تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن عمل ہو تو $20-25 بلین کی سرمایہ کاری تو بڑی سرمایہ کاری ہے. مگر یہ ایسے معاہدے ہوتے ہیں
اور طاقت نسیاں پہ دھرے رہ جاتے ہیں. وہ $10 بلین کی جو ریفائنری لگانی تھی سعودی عرب نے، اس کا کیا ہوا؟ اب یہ تو ایک خاص سچویشن تھی جس میں یہ سب چیزیں پروان چڑھ رہی تھیں. سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، اور پھر مطالبہ تھا نیتن یاہو کا پاکستان سے بھی منوایا جائے. یہ تو ایک پورا پیکج تھا، اور غالباً اس کو سی پیک کو ایکلپس کرنے کے لیے، یعنی اس سے بڑا منصوبہ بنایا جائے. لیکن اور اسرائیل کے راستے یورپ سے تجارت ہونی تھی، بھارت سے ساز و سامان جانا تھا اسرائیل سے یورپ، اور اسی طرح یورپ سے بھارت کو. وہ تو غزہ کے شہیدوں نے تاریخ کا وہ باب تو بند کر دیا. جو سروے 3 دن پہلے میں نے سروے دیکھا تھا، تازہ نہیں دیکھا، اسرائیل کے حق میں جو ٹرینڈ چلایا گیا تھا اس میں 4.4 بلین لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی. 4.4 بلین. ظاہر ہے ایک آدمی کئی وہ کرتا ہے بعض اوقات میسج. اور جو اسرائیل کے خلاف تھا اور فلسطینیوں کے حق میں تھا 25 بلین. 6 گنا زیادہ حمایت تھی. دنیا بدل گئی، اور اتنا ظلم ہوا ہے کہ تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ہوں گی. لیکن عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیش گوئیاں ہم نے حدیثوں میں پڑھی تھی، ایک سچ ہوتی گئی ہے. کسی دن اس پہ الگ سے پروگرام کروں گا. آپ نے فرمایا تھا، پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ کچھ لوگ آخری وقت تک، یوم حشر تک، جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے، وہ مسلمان رہیں گے، اور بیت المقدس اس کے نواح کے لوگ ہوں گے. دیکھیے نیو یارک میں ٹرینوں کا جو جال ہے، 200-300 ٹرینیں چلتی ہیں، اس سے زیادہ بڑا جال ہے جو انہوں نے زیر زمین خندقیں جو بنائی ہیں. تو اور وہ کنکریٹ کی ہیں، اس میں آفس ہے، اس میں ہوا کے آنے جانے کے راستے ہیں، اس میں داخل ہونے کی جہاں کہیں اسرائیلیوں نے کوشش کی تو ہم مارے گئے. بس خلاصہ یہی ہے بھائی، پارٹی بچا لی ہے انہوں نے. اچھا ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ دعویٰ تھا ان کا کہ کچھ ترقی ہوئی ہے شہباز شریف کے دور میں. 0.29%، 0.7%. اب خود ایک سرکاری کمیٹی نے کہا کہ نہیں، تنزلی ہوئی، یعنی ترقی نہیں ہوئی، تنزلی ہوئی 0.29%. بھائی وہ جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی وہ تو تباہی ہو گئی ٹیکسٹائل کی، اور ترسیلات زر بھی کم ہوئیں، اور برآمدات بھی کم ہوئیں، تو آمدن کہاں سے بڑھنی تھی؟ افغان ایمبیسی کے جو ہیں وہ چیف جو مشن کے سربراہ، انہیں بلایا گیا، ان سے کہا گیا حافظ گل بہادر جو ہے اسے پاکستان کے حوالے کریں. 60% اضافہ ہوا ہے طالبان کے آنے کے بعد ٹیررزم میں، اور خودکش حملوں میں 5%، یعنی 5 گنا. یہ جنرل باجوہ صاحب کا کیا دھرا ہے، یہ حکومتوں کی تبدیلی کا نتیجہ ہے، یہ پالیسیوں میں تسلسل ٹوٹنے کا نتیجہ ہے. لوگوں کو آنے دیا گیا اور وہ ہتھیاروں سمیت آئے، اور یہ اس بات کو یہ ہوتا ہے یہ، لیکن اسے پورا پلان ہوتا ہے. آئرلینڈ کو، اس کے لوگوں کو اسی طرح مین سٹریم میں لایا گیا تھا، مسئلہ حل کیا گیا تھا. ہمیشہ جو انتہا پسند ہیں ان کو مرکزی دھارے میں لایا جاتا ہے، لیکن جس آدمی کی ڈیوٹی تھی اس کو ہٹا دیا گیا، جنرل فیض حمید کو، جیسے بھی وہ آدمی تھے. اور اس کے بعد حکومت ہی بدل گئی. جب عمران خان ہوتے، اب بھی وہ عمران خان اگر ہوں تو افغانوں سے بات کچھ بہتری ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اٹوٹ رشتے ہیں، وہ انہیں اون کرتے ہیں. ان کو بہت سخت الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ان کی پناہ گاہیں ختم کریں، اور حافظ گل بہادر استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، کر نہیں سکتے. پی آئی کی نجکاری کا فیصلہ ہے، میں اس فیصلے کے حق میں ہوں. شنید یہ ہے، کنفرم تو نہیں ہے کہ $2 بلین کی پیشکش ہے. 40 جائیدادوں میں سے 23 بیچی جا چکی ہیں، 17 بیچی جائیں گی. لیکن بہرحال 60 70 80 ارب روپے سالانہ کا خسارہ جو ہے وہ تو کسی طرح گوارا نہیں. اور جتنی انڈسٹری ہے، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ مفت دینی پڑے، 30 سال سے چیخ رہے ہیں کہ جو مفت دینی پڑے. حکومت کا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جس ادارے کی حالت یہ ہو، معافی چاہتا ہوں، جس ادارے کی حالت یہ کہ پٹرول نہ ملنے کی وجہ سے اس کی پروازیں منسوخ ہو جائیں اور اربوں روپے کا نقصان ہوتا رہے، وہ ادارہ چل سکتا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دکانداری حکومت کا کام نہیں ہے. ہم سوشلزم کے خلاف جب بڑی لہر تھی کمیونزم کی تو یہی دلیل استعمال کرتے تھے کہ کاروبار حکومت نہیں کیا کرتی. یہی پی آئی اے تھی نا جب وہ تو یہ اس استثنائی صورتحال ہے. یہی پی آئی اے تھی نا جس میں ظفر الحسن تھے اور نور خان تھے اور یہ دنیا کی بہترین فضائی کمپنی تھی اور کتنی فضائی کمپنیز نے ڈیولپ کی تھی. لیکن ہر سال نقصان ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ اس کو ٹھیک کر کے بیچیں گے. ٹھیک کر کے بیچنے میں ہر سال آپ ایک اندازہ تو یہ کہ 1000 ارب روپے ضائع کرتے ہیں. بھائی 1000 ارب روپے تو اپنے بچاؤ. خدا کے بندو تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ گھاس نہیں چرنے گئی، بے حسی ہے. میں بہرحال اسی پہ دوبارہ اصرار کرتا ہوں کہ یہ مصنوعی منصوبہ ہے نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لانے کا، چاہے وہ اکیلے ہیں چاہے کولیشن بنائی جائے، یہ چلے گا نہیں. ورلڈ بینک نے بھی کہا، آئی ایم ایف بھی یہی کہتی ہے الیکشن کراؤ، کچھ بلکہ بعض الفاظ میں کہتے ہیں. ورلڈ بینک کے نمائندے نے کہا ہے کہ یہ جو خصوصی سرمایہ کاری کا شعبہ ہے یہ وقتی طور پہ ٹھیک ہے لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے. یہ جو پورا ڈھانچہ بدلنا پڑے گا. اب میں تو آپ سے بار بار عرض کر چکا کہ سول سروس کی اصلاح، ایف بی آر کی اور زراعت کو جدید کرنا. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ زراعت میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی، ٹیکس ہی نہیں لگے گا تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ جب اس پہ ٹیکس لگے گا تو انہیں پیداوار بڑھانی پڑے گی. یہی طریقہ ہوتا ہے. اور امن و امان بھی، یہ بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا امن و امان ہو تو وہ ٹیکس وصولی بہتر کی جائے اور ایف بی آر کی ظاہر تشکیل نو کرنی پڑے گی. تشکیل نو کیا، اس کو تو توڑ کے نیا محکمہ بنانا چاہیے. تو وہی عارضی بندوبست ہے کہ آج کا دن کسی طرح گزار لیا جائے، چند دن. یہ ملک نہیں ہے، یہ بنانا ریپبلک بن چکا. یہ قوم نہیں بن سکی. قوم یہ بن سکتی تھی لیکن جب لوگوں کو اپنے اپنے مفادات کی فکر ہو اور ملک کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہ ہو، یا آپ اپنا کام کرتے ہیں یا ملک کی خدمت کرتے ہیں. تو آج تو یہی کچھ. تو فی الحال تو یعنی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں ہے. جو 2-4 خبریں تھیں اس پہ آپ سے عرض کر دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.